السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پاک پروردگار عالم ہم جہاں کہیں بھی رہیں خوش رہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ 11ویں شریف کا مقدس مہینہ چل رہا ہے، تو آج ہم آپ لوگوں کے لیے اسی تعلق سے ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضور غوث اعظم کی چند کرامات۔ تو آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں۔ سانپ اور جناب غوث اعظم کا واقعہ۔ احمد بن صالح بن شافعی جیلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مدرسہ نظامیہ میں جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس میں بیٹھا تھا۔ اس مجلس میں وقت کے اکثر علماء فقہاء موجود تھے اور آپ کا موضوع قضاء اور قدرت تھا۔ ایک بہت بڑا سانپ چھت سے گرا اور آپ کی گود میں آ پڑا۔ یہ واقعہ اتنی تیزی سے ہوا کہ حاضرین مجلس بدحواسی میں بھاگ نکلے۔ وہ سانپ بڑی تیزی کے ساتھ آپ کے جبے کے اندر گھس کر سارے بدن کے ارد گرد پھرنے لگا اور پھر چھاتی سے نکل کر گلے کے ارد گرد لپٹ گیا۔ اس واقعے کے باوجود نہ تو آپ اپنی جگہ سے ہلے اور نہ ہی سلسلہ کلام منقطع کیا، یعنی آپ جو بیان کر رہے تھے وہ بھی آپ نے بند نہیں کیا اور نہ ہی آپ اپنی جگہ سے ہلے۔ چند لمحوں کے بعد سانپ اترا اور زمین پر آپ کے سامنے کھڑا ہو کر کچھ کہنے لگا جسے ہم نہ سمجھ سکیں، اور پھر وہ چلا گیا۔ لوگ واپس آ گئے اور آپ کی خیریت پوچھی اور معلوم کرنا چاہا کہ اس سانپ نے آپ سے کیا کہا۔ آپ نے فرمایا وہ کہتا تھا کہ میں نے اپنی لمبی زندگی میں بہت سے اولیاء اللہ کو دیکھا، بہت سے اللہ کے ولی کو دیکھا ہے، مگر آپ جیسا ثابت قدم نہیں دیکھا۔ میں نے اسے بتایا کہ جب تم چھت سے گرے تو میں قضاء اور قدرت کے موضوع پر گفتگو کر رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ تم قضاء اور قدرت کے حکم کے بغیر نہ کچھ کر سکتے ہو اور نہ مجھے نقصان پہنچا سکتے۔ میں اس بات کا عملی مظہر بننا چاہتا تھا، اسی وجہ سے یہی وجہ ہے کہ میں ثابت قدم رہا، یعنی آپ کو سانپ نے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچایا اور نہ ہی آپ اپنی جگہ سے ہٹے اور نہ ہی آپ جو بیان فرما رہے تھے وہ بیان بھی آپ نے نہیں روکا۔ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خادم فوت ہو گیا۔ اس کی بیوی آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور آہوزاری کرنے لگی اور آپ اپنے خاوند کے زندہ ہونے کی التجا کی۔ اس نے اپنے خاوند کی زندہ ہونے کی آپ سے التجا کی تو سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے مراقبہ کیا اور علم باطن سے آپ نے دیکھا کہ ملک الموت نے اس دن جتنی ارواح قبضے کی تھیں، جتنی روحیں قبض کی تھیں، وہ ان کو آسمان کی طرف لے کر جا رہے تھے۔ تو آپ نے ملک الموت کو ٹھہرنے کا حکم دیا کہ میرے فلاں خادم کی روح واپس کر، میرے فلاں خادم کی روح واپس کر دو۔ تو ملک الموت نے جواب دیا کہ میں نے تمام ارواح کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے قبض کیا ہے، یعنی تمام روحوں کو اللہ رب العزت کے حکم سے قبض کیا ہے اور رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے خادم کی روح کو واپس کر دوں جس کو میں نے بحکم الہی قبض کیا ہے، قبض کر چکا ہوں جس کو میں بحکم الہی۔ تو آپ نے دوبارہ کہا مگر ملک الموت نہ مانے۔ آپ نے دوبارہ کہا پھر بھی ملک الموت نہیں مانے۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹوکری تھی جس میں تمام روحیں ڈالی ہوئی تھیں جو اس دن قبض کی تھیں۔ بس آپ نے قوت محبوبیت سے ٹوکری ان سے چھین لی تو تمام روحیں نکل کر اپنے جسموں میں چلی گئیں۔ ملک الموت نے بارگاہ رب العزت میں شکایت کی اور عرض کیا مولا کریم، تو جانتا ہے جو میرے اور عبد القادر کے درمیان تکرار ہوئی کہ اس نے آج مجھ سے تمام ارواح جو قبض کی تھی میں نے چھین لی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ملک الموت، بے شک عبد القادر میرا محبوب ہے، تو نے اس کی خادم کی روح کو واپس کیوں نہیں کیا؟ اگر ایک روح واپس کر دیتے تو اتنی روحیں اپنے ہاتھ سے دینے نہ پڑتی، اتنی روحیں اپنے ہاتھ سے نہ دیتے، نہ پریشان ہوتے۔
یہ میرے غوث اعظم کی شان ہے. شان دیکھیں آپ کی بحکم الہی آپ نے اپنے خادم کو جو فوت ہو گیا تھا اسے آپ نے زندہ کیا. یہ میرے غوث اعظم کی شان ہے.